والصلاة والسلام على لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم آدم الأسماء كلها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. برادری شیوخ الحدیث میرے اساتذہ کرام شیخ الحدیث والقرآن صاحبزادہ والا شان حضرت استاذی مکرم حضرت مولانا محمد حبیب جان سیدی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء کرام، مجھے آج یہ منظر دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب یہاں اس جنگل میں جب کرنل صاحب کے پاس آتا ہوتا تو آپ کے ہاتھ میں ایک رکن الدین مبارک کی کتاب ہوا کرتی تھی اور انہیں سے مسائل کے استنباط اور تفہیم کے ہم دونوں کے آپس میں مذاکرات چلتے رہتے تھے. اور اللہ کریم نے آج وہ کرم فرمایا کہ وہ ڈاکٹر جو لوگوں کو بچوں کو انجیکشن لگایا کرتے ہوتے تھے، وہ ڈاکٹر جو اپنی پرسکرپشن لکھا کرتے تھے، آج اللہ کریم نے اس ڈاکٹر کو روحوں اور قلبوں اور قلوب و اذہان کا بھی ڈاکٹر بنا دیا ہے. اور للہ الحمد ہماری جو شیوخ الحدیث حضرات جن کی خطابات آپ لوگوں نے سماعت فرمائے، اور ہر ایک نے کہا کہ ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ منظر کیسے تبدیل ہوا ہے. ہم تو اپنی شاگردوں پر کوشش کرتے کرتے داڑیاں تو دور کی بات ہے، نمازیں پڑھوانے سے بھی قاصر رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے. تو میں 10 بستہ عرض کروں کہ الحمدللہ جو اہل طریقت اور اہل تصوف ہوتے ہیں ان کے ہاں نہ محض یہ کہ کتابوں سے علم پڑھائی جاتی ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو علمناہ من لدنا علما، اور اس علم لدنی کو اس نمط اور طرز پر جو 1400 سال پہلے مشائخ نے اور خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی مجلس مطہرہ میں جو تربیت اور جس طریقے سے علم دین کو افشا کرایا جاتا، الحمدللہ صوفیاء کرام اسی نمط اور طرز پر یہ تعلیم آگے بڑھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی تفسیر و تخریج و تشریح کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ جو صوفیاء کی، جو اہل اللہ کی، جو صاحب علم ہے، ان کی بارگاہ میں آنے والے طلباء کو آپ ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، الا ماشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے کسی شروح کا مطالعہ کیا ہوگا، الا ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے کسی تفاسیر کا زیادہ مطالعہ کیا ہوگا، کیونکہ جو آپ کو پڑھانے والے ہیں اللہ کریم نے اسے وہ کمال دیا جو بن کتاب کی تمہارے قلوب و اذہان میں اسے منتقل کر رہے ہیں. اور یہ خاصہ ہے ان لوگوں کا جن کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے وہ علم عنایت فرمایا ہے. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ کسی نے صوفیاء کو پڑھا نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ صوفیاء کو پڑھیں. جو مناطق اور جو فلسفی کی علوم ہے اگر آپ اسے صوفیاء سے دیکھیں تو میں ایک جھلک بتاتا ہوں. حضرت ابن عربی کو پڑھیں گے آپ، ہمیں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی نظریات سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فوائد مکیہ کو اٹھا کے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آج کل بہت ایسے کم لوگ ہوں گے جو فوائد مکیہ کی کسی جملے کی تشریح اور تخریج کر سکیں. اور اگر دیکھنا ہو تو صوفیاء کی علم کو اگر دیکھنا ہو تو ذرا اٹھائیں
میری امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی صحیح رحمہ اللہ، آپ مبارک کا ایک رسالہ تحلیلیہ اٹھائیں، اگر آج کے دور میں کسی نے اس کو حل کیا، اگر آج کے دور میں کسی نے اس کا جواب دیا تو پھر میں مانوں۔ رہ گئی بات آپ کی مکاتیب شریف کے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کی رحمہ اللہ الباری، وہ علوم، وہ معارف جو سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتابوں میں، خاص کر مکتوبات شریف میں جو بیان فرمائے ہیں، ان کا تعلق اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ حال سے تعلق ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ حال سے تعلق رہا ہوگا، لیکن انہوں نے حال کو قال کی صورت اور جامہ پہنائی ہے، اور حال کو قال کی صورت اور جامہ پہنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہے، اور یہ وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کا تذکرہ چلا نا، آپ کو یہ جو حضرت قبلہ فرما رہے تھے نا، ان میں محبت و اخلاص جو تھی نا، اس محبت و اخلاص کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کی کتاب کو، لکھی ہوئی مجموعہ کتاب کو اللہ کریم نے اتنی شہرت اور اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے، یہ بات بھی مسلم ہے۔ لیکن کبھی آپ نے امام بخاری کی اس مستور فعل کو، اس چھپے ہوئے فعل کو آپ نے دیکھا ہے کہ مبارک نے جب تدوین احادیث اور یہ احادیث جب نقل فرمایا کرتے ہوتے، جیسے شیوخ نے پہلے فرمایا کس نفاست کے ساتھ، اور حتیٰ کہ جب ایک حدیث کے لیے آپ سفر کیا کرتے ہوتے تو مشہور معروف ہے کہ آپ مبارک ایک دفعہ کسی حدیث کے بارے میں سنا کہ ایک شخص کے پاس ایک حدیث کی روایت موجود ہے اور ماوراء النہر میں ہے وہ، تو سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھا، پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہے، لوگوں نے کہا وہ اپنے کھیتوں میں اپنے مال مویشی کے ساتھ ہے، اور جب وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں تو دیکھا کہ اس بندے نے اپنا دامن اٹھایا ہوا اپنے گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے اپنے دامن کو جھوٹ موٹ میں ان کو دکھا رہا ہے کہ اس میں آپ کی خوراک ہے، گویا گھوڑے کو اپنے پاس لانے کے لیے اس نے ایک طریقہ بنایا، ایک رستہ بنایا۔ جب آپ نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آئے ہو کیا، میں نے سنا کہ آپ کے پاس ایک حدیث کی روایت موجود ہے۔ ہاں حدیث کی روایت موجود ہے، تو آپ بیٹو مجھ سے سنو۔ تو آپ فرمانے لگے میں تم سے نہیں سنوں گا، اس لیے نہیں سنوں گا کہ اگر آپ ایک حیوان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اسے دھوکے سے بلا سکتے ہیں، تو پھر آپ کسی انسان کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اسی لیے میں تم سے وہ حدیث نہیں لوں گا۔ تو وہ نفاست، وہ باطنی طہارت جو سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ الباری، آپ مبارک کی ذات مبارکہ میں تھی، وجہ یہی بنی کہ اسی نفاست اور اسی طہارت، اسی باطنی قوت کی وجہ سے اللہ کریم نے آپ کی مدون تدوین کردہ اس کتاب کو جو صحیح البخاری، اللہ کریم نے اسے اتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ سیدنا امام ابو حنیفہ، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک کی ذات گرامی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ اپنی شاگردوں کو کیسے پڑھایا کرتے ہیں؟ یہ بھی مسلم ہے، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں کہ کیسے آپ ان کو پڑھاتے ہیں، کیسے ان کو، یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے احادیث کو جمع فرمائے، ترمذی اور ابو داؤد اور مسلم، ابن ماجہ یا موطا امام مالک، ہماری ہدایت شریف ہے، دوسرے ہمارے علوم و فنون کی کتب ہے، یہ تو بعد کی تدوین ہے، لیکن اس وقت کو کون سا نظریہ تھا، کون سا طریقہ تھا جس میں سے امام محمد بنے، جس میں سے امام زفر بنے، جس میں سے امام ابو یوسف بنے، جس میں سے فقہ حنفی کو تدوین کرنے والے اتنے بڑے برگزیدہ جید علماء بنے۔ لکھائی اور خطابت اور خط و کتابت تو بعد والی ہوتی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے وہ نقط اور وہ طریقہ اپنایا جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو طریقہ مشائخ، جو طریقہ صوفیاء کرام کا تھا کہ انہوں نے علم کو محض یہ نہیں کہ اپنی شاگردوں کو پڑھایا، بلکہ ان کی علم میں ان کی قوت طاقت یہ موجود رہی کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے ان کو سینوں میں اس علم کو راسخ بھی فرما دیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج ہماری اس بزم کی یہ جو آپ کو خوبصورت بزم نظر آ رہی ہے،
یہ جو شریعت و طریقت کی یہ بہاریں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بھی سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اس میں پڑھانے والے باعمل اور مخلص ہے، تو باعمل اور مخلص آگے والوں کو پڑھائیں گے تو انہیں بھی باعمل اور مخلص بناتے رہیں گے۔ کہ اللہ رب العزت اس گلشن کو پھلتا پھولتا رہے، اور مولا کریم آج جتنی بھی میرے فارغ التحصیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم اگلے سال اس سے ٹرپل اور 4 گنا زیادہ عنایت فرمائے اللہ رب، اور اس ادارے کو، اس افسانے کو اللہ کریم ترقیات ظاہری اور باطنی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا